کیا پتہ آپ خود ان پر ظلم کرنے والے ہوں۔ دوسرے نظریے سے دیکھنے سے آپ خود کو بڑھاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ کیسے بہتر ہو سکتے تھے۔ جب آپ اپنے آپ پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو شاید آپ دیکھ پاتے ہیں کہ آپ وہ شخص تھے جو غلط تھے۔ حالانکہ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ پر ظلم کیا گیا ہے یا یہ کہ آپ وہ ظالم تھے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے آپ مظلوم تھے، ان لمحات میں جہاں آپ خود کو مظلوم سمجھ رہے تھے، آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اصل میں آپ حملہ آور تھے۔ یہ جھلکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جس نے آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس کرانے کے لیے رہنمائی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا جو غار میں پھنس گئے تھے، اور اس غار کے داخل ہونے والے راستے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اور وہ تینوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ اللہ سے اس عمل کے ساتھ دعا کریں جو ہم نے خلوص دل سے اس کی رضا کے لیے کی ہے، امید ہے کہ وہ اس پتھر کو ہٹا دے گا۔ اب میں چاہتا ہوں یہاں آپ توجہ دیں اس دوسرے شخص کی طرف جو اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہم انہا کانت لی بنت عم احببتها کاشد ما یحب رجال النساء، اے اللہ میری ایک کزن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور ایسی محبت جو آج تک کسی آدمی نے کسی عورت سے نہ کی ہو، فطلبت منها فابت، جب میں نے اس کا ساتھ مانگا تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر وہ بہت قرض میں چلی گئی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا اگر تم وہ سب کچھ کرنے پر راضی ہو جاؤ جو میں تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت مجبور تھی تو مان گئی۔ تو وہ کہتا ہے فلما وقعت بین رجلیہا قالت یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، جیسے ہی میں یہ عمل کرنے والا تھا اور وہ وہاں موجود تھی جہاں میں چاہتا تھا، اسی لمحے اس عورت نے چلا کر مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور ایسی مہر نہ توڑو جس کی تمہیں اس نے اجازت نہ دی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ گیا اور کہا اے اللہ، اگر میں نے وہ عمل صرف تیرے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اب سوچیں اس لمحے وہ اپنے آپ کو اس غار میں کتنا پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات وہ عورت محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ غفلت سے بیدار ہوا اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر کا رخ بدل گیا، اور ساتھ ہی اس عورت کی تقدیر بھی بدل گئی، لیکن کیسے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اکثر زندگی کو دوسرے شخص کے نظریے سے نہیں دیکھتے، اور ہم حقیقتاً یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بعض خاص معاملات نے ان کی زندگی کو کس طرح تبدیل کر دیا ہے۔ جس طرح لوگ ہمارے لیے امتحان ہیں، ویسے ہی ہم بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں، اور جیسے جیسے ہماری زندگی کھلتی ہے ہم اس نقصان کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی روحانی بیماریوں سے ہمیں پہنچتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کسی اور کے غصے سے کیسے بچاؤں، کسی اور کے حسد سے، کسی اور کی منافقت سے؟ لیکن صحابہ کرام اپنے غصے، اپنے حسد اور اپنی منافقت سے کہیں زیادہ پریشان تھے، کیونکہ یہاں کسی کو نقصان پہنچانا آخرت میں خود کو نقصان پہنچانا ہے، جبکہ یہاں کسی کا نقصان برداشت کرنا آخرت میں ثواب کا باعث بنے گا، اور میں کسی اور کو تکلیف پہنچا کر اس کی قیمت حاصل کرنے کے بجائے جسمانی مشقت برداشت کرنے کو پسند کروں گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے وہ بندے بنو جس پر ظلم ہو اور وہ ظلم نہ کرے، مارے جانے والے بنو، قتل کرنے والے نہیں، غلط کو روکنے والے بنو، غلط کرنے والے نہیں۔ اور اسی لیے امام حسن البصری رحمہ اللہ کی بات کا بھی یہی مطلب ہے، انہوں نے فرمایا کہ منافق کی آنکھ ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتی ہے جبکہ مومن کی آنکھ ہمیشہ اندر کی طرف دیکھتی ہے۔ منافقوں کو اللہ خاص خصلت سے بیان کرتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیخ ان کے خلاف ہے، وہ غیر محفوظ ہیں، اور اگر کوئی کچھ کہے یہاں تک کہ اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ اسے اپنی ذات پر لیتے ہیں اور پھر اسے دوسروں کے خلاف جاہریت کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف مومنین ہیں، نہ صرف ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو ظاہری طور پر انہیں ناراض کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی آواز اور لہجے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ دوسروں پر ناگوار تو نہیں ہو رہی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز وہ ہے جو گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔
اور ہمارا ہر رشتہ روز آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ہمیشہ خود کو شکار بنانے کے عادی ہیں تو ہم اس نقصان سے اندھے ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پہنچایا ہے۔ اور قیامت کے دن اس سب کے ظاہر ہونے کے خوف سے آپ نے کیا کیا ہے، اس پر گہرائی سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دوسری صورت میں آپ ہمیشہ اپنی کہانی کے موسیٰ ہیں، لیکن کیا وہ دوسرا شخص واقعی فرعون ہے جسے تم نے بنایا ہے؟ شاید ہی کوئی تنازع ہو جس میں دونوں فریق 100% صحیح ہوں۔ اگر وہ 70% غلط تھا اور آپ 30% غلط تھے تو 70% کا ثواب کماؤ، نہ کہ 30% کا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس جو شخص معاف کر دے اور درگزر کرے اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کے لیے بھاری اجر موجود ہے۔ لیکن جو شخص لوگوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتا تھا وہ قیامت کے دن دیوالیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تمام چھوٹی چھوٹی خطاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑے پیمانے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگرچہ بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط تھے، یہاں تک کہ بہت کم لوگوں میں اپنے سر کو نیچے رکھنے کی اور یہ تسلیم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غلط تھے، خاص طور پر اگر یہ ان لوگوں کی طرف ہو جو ان کے خیال میں انہیں مشتعل کرتے ہیں یا ان کے تنازع کو پہلی جگہ پر اکساتے ہیں۔ لیکن وہاب ابن منابی رحم اللہ کہتے ہیں کہ صالحین 3 خصلتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سخاوت النفس، یعنی سخی نفس والا۔ نمبر 2 الصبر علی العزا، صبر کرنے کے باوجود تکلیف اٹھانا۔ نمبر 3 طیب الکلام کا ہونا، پیار سے بات کرنا۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو آخرت میں ہی اجر نہیں ملے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ علی حمیم۔ ہو سکتا ہے جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے تھے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور وہ تمہارے لیے تمہارے خیر خواہ بن کر، تمہارے دوست بن کر تمہاری زندگی میں شامل ہوں، اور وہ لوگ جن کو تم نے تکلیف پہنچائی اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا ازالہ ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اب آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن صحابہ کرام کو قتل کرنے کے بعد توبہ کرتے ہوئے رہ گئے، لیکن ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ندامت کو فدیے میں بدل دیا۔ وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزے سے قتل کیا، اب انہیں واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن اس نے وہ نیزہ اللہ کے دشمن مسیلمہ کے خلاف استعمال کیا۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلوب ہونے کے وقت موجود تھے، وہ اس عظیم ظلم میں حاضر ہونے سے باز نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پوری قوموں میں اس جرم کی بنیاد پر انصاف قائم کیا، وہ جرم جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے ہوا۔ اور ہر لمحہ جہاں ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، خواہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہو جس نے ان کے دن کو برباد کر دیا، یا کوئی بڑا گناہ جس نے ان کی زندگیاں برباد کر دیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے ان اعمالوں سے نمٹ لیں، کیونکہ ہم یہی ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں۔ تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب۔ آپ کا اپنے اندر کی چھپی ہوئی برائیوں کی تلاش میں رہنا ان پوشیدہ حقیقتوں کی تلاش میں رہنے سے کہیں بہتر ہے جو آپ سے پردہ ڈالی گئی ہیں۔ خود احتسابی اس بات پر صحت مند ندامت کو جنم دیتی ہے جس طرح ہم نے ماضی میں لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ عاجزی آپ کو بتاتی ہے کہ لوگوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ آپ کو دوسروں اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے روکتی ہے اور اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ بلند کرتی ہے۔ اللہ لوگوں کے ذریعے آپ کو آزماتا ہے اور لوگوں کو آپ کے ذریعے۔ آپ جتنا زیادہ اس نعمت کی تلاش میں ہیں جو وہ دوسروں کو بھیجتا ہے، اتنا ہی وہ آپ کو آپ کے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا شدت سے انتظار کر رہا ہو۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔